میرا رب مرحبا بالصادقین، میرے سچے بندے آ گئے، میری سچی بندیاں آ گئیں، سچے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو، اس زبان کو سچ پہ لاؤ، پھر اس قیامت کے دن دیکھنا، اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے، میرے سچے بندے آ گئے، میرے سچے بندے۔ پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے اللہ اور کیسے راضی نہ ہو، سارے تو کام بن گئے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں جنت دے دی، اب جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوں گا۔ زندگی مبارک، کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، جوانی کو بہار رکھنے کے لیے، اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے۔ جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازاں رہتی تھی، گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان، چند صبحیں گزری چند شامیں گزری، بڑھاپے کے مکڑی نے آ کے جالا بنا، اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے، پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا، بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا، غم تیری خوشیوں کو کھا گیا، شام تیری صبح کو کھا گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا، اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی، اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی، پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی، پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ، اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو، اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے۔ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، کون جنت کے سردار حسن حسین، کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین، کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین، کون جنت کے پھول حسن اور حسین، کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں، اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں یوں جھولا دے رہے تھے، جھولا وغیرہ تھے اسعد المرتقا، ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے، پنڈلیاں پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے، وہ ایسے ایسے ہو رہے، ایسے ایسے یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں، اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما۔ کیا گردش زمانہ ہے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے، اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت۔ دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے؟ نہیں۔ یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کامیابی کا صحرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ صحرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں راضی ہو؟ راضی
اب تو میں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ، کہ وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب اللہ بولے گا، اب اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز تھم جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صرف اللہ کی آواز۔ پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے، جنت کی حوروں کی آواز کانوں سے، داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے۔ اب اللہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے، الیکٹرک سگنل دیتا ہے، وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کی آواز، پنکھوں کا شور سن رہا ہوں۔ جب اس چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہر سیل اور ایک باڈی کوئی 10 کھرب سیل سے بنتی ہے، اندازاً، ڈاکٹروں کی بات ہے، سچ جھوٹ ان کے ذمے، کوئی 10 کھرب سیل سے، میڈیکل سائنس کی بات ہے، 10 کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے۔ اس لذت کو طارق جمیل کیا بیان کر سکتا، یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج اللہ نے صلہ دے دیا، تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے، گھنگرو کی چھنک سے، طبلے کی تھاپ سے، سارنگی کی سر سے تم نے کان بند کیے، آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے۔ اس نے تیرے کان نہیں سن رہے، 10 کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا، اور 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی۔ میرے رب کی قسم، موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے، لیکن موت مر گئی، یہ زندہ ہیں۔ یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان، اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے، لیکن حوریں نہیں ہوں گی، حوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی۔ تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، پردہ اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ، موزے کرو۔ وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں، ہم نہیں جاتے، پردہ اٹھا۔ وہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں۔ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے آ جانا، جمعے آ جانا۔ ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین کہو۔ جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ دیکھو سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، لوگوں کے لیے دیدار عام ہوگا، بلے ابی بکر خاصۃ، اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ ایک مان لال جنا جسے دیدار خاص ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔ یہ کامیابی ہے۔ اچھا پھر ایک اور محفل، اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرا جی چاہتا ہے آج تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں پورا کروں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ کی مانگی، ہر شاید اللہ بکی ہون کی مانگی۔ پتہ نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مول مفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر جنت میں پان نہ ہوئے تو، لیکن میرے خیال ہوں گے جنت میں پان، اس میں یہ تمباکو نہیں ہوگا، کوئی اور اللہ تعالیٰ زعفران ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کوئی ڈالے گا۔ اگر نسوار تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عنبر کی نسوار بنا کے اس کے منہ میں ڈال دے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ وہ زندگی، یہاں نہیں، یہاں اگر تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، تم نے زندگی پر کوئی دکھ درد نہ دیکھا، تو بھی 60-70 سال کیا چیز ہے؟
60-70 سال کیا چیز ہے، 60-70 سال کیا چیز ہے اس کائنات میں، آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے۔ بھائیو اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو۔ یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بدنیاک بآخرتک۔ بچو یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے۔ جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا۔ جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا، کہ یہ جانے والی ہے، اس نے جانا ہی ہے، وہ آنے والی ہے، اس نے آنا ہی ہے۔ آخرت بچاؤ۔ سچ بولا نفع گھٹ گیا، گھٹنے دو۔ صحیح تولا نفع کم ہو گیا، کم ہونے دو، کہ آخرت بن رہی ہے، دنیا جا رہی ہے۔ جھوٹ بولا نفع بڑھ گیا، کم تولا نفع بڑھ گیا، ملاوٹ کی نفع بڑھ گیا، رشوت لی پیسہ بڑھ گیا، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا، لیکن آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی۔ دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں، کھانے کھاؤ پر حرام نہیں، مشروبات پیو پر حرام نہیں، اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں، نکاح کرو زنا نہ کرو، نکاح کرو زنا نہ کرو، کمائی کرو حرام نہ کماؤ، تجارت کرو سود پہ نہ جاؤ، سچ بولو جھوٹ پہ نہ جاؤ۔ آہا میرے بندو، آج مانگو، میں دینا چاہتا ہوں۔ کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، ہر شے تو مل گئی، اور کیا مانگے؟ کہنے نہیں مانگو، کہیں گے اچھا راضی ہو جا، تو کہنے کہ راضی تو پہلے ہی ہو گیا ہوں، راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھایا، نہ تو لتر نہ پھیرتا دو کے لے جا کے۔ ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے۔ کہیں گے اچھا مانگیں، مانگ۔ اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے۔ یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے، 95 94 95% سویا رہتا ہے۔ آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا، سارا کھول دے گا، اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا، تار، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، انہی کے ذمہ، اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے، اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے، چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے۔ انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے، کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے، اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے، پن پوائنٹ، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر۔ شکر ہے یہ سویا ہوا ہے، اور 4-5% جاگ آتے نہ کداڑے چاچا تباہی پھیر چڑی ہے، یہ سارا جاگ جاندہ تے نہ تا شیطان میں اگو لا لینا۔ یہ سارا جاگ چکا ہے، اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے۔ اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے، اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، تو اللہ کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگ، اور مانگ۔ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے، اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تھا اور مانگ، اور مانگ۔ اب یہ کہتی یار اب کیا تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا۔ اب یہ ڈسکشن ہو رہی، اب پھر تیاری ہو رہی، پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، حتی تنتہی رغباتہم۔ پھر کہیں گے یا اللہ بس، اللہ کہے گا نہیں اور مانگو۔ کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگے۔ تو سبحان اللہ، میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم۔ میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اچھا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جو چاہو گے ملے گا، پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے۔ جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ چکھو اس عذاب کو، یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے، وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔
آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا دو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی، نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا، نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں، ناعمات ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں، راضیات ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں، مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو، نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں، اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے، اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے۔ ابھی ایک اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں۔ مفتی نہیں بیٹھا ہے فتویٰ نہ لگا دے، خدا کہنا منع نہیں ہے،
خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے۔ اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا، اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی کہتا ہے یا اللہ، تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب المقیت الرقیب الکریم الجلیل المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الحکیم المقیت الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او اعطیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ، تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں۔ مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے بت، بھی ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر۔ باہر تھے لات منات و حبل، اور اندر تھے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی۔ اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے، آستین۔ اب تمہارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، یہ آستین ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی، جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، تو مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا،
اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری قدرت کا مالک اللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ، ساری ہیبت کا مالک اللہ، سارے خزانوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، دھرتی کا مالک اللہ، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ، ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، پھول پتی کا مالک اللہ، خوشبو مہک کا مالک اللہ، تتلی تتلی کے پر کے پرنٹ کا مالک اللہ، شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ، سانپ کی پھنکار کا مالک اللہ، ہاتھی کی چنگھاڑ کا مالک اللہ، عقاب کی اڑان کا مالک اللہ، پانی کی موجوں کا مالک اللہ، دریا کی روانی کا مالک اللہ، پتھر پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین کے خزانے، دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ، میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ، ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ، انبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ، بارش کے قطرے کا مالک اللہ، چاند کی ایک کرن کا مالک اللہ، سورج کی ایک شعاع کا مالک اللہ، دھرتی کے ایک کونے کا مالک اللہ، کالے گورے کا مالک اللہ، آنکھوں کے نور کا مالک اللہ، کانوں کے فون کا مالک اللہ، زبان کے بول کا مالک اللہ، گلے کے مائک کا مالک اللہ، میرے ناخن پہ بننے والی تہ کا مالک اللہ، میرے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، ماضی اللہ کا، حال اللہ کا، مستقبل اللہ کا، زمانے اللہ کے، مکان اللہ کے، انسان اللہ کے، فرشتے اللہ کے، عرش اللہ کا، لوح اللہ کے لیے، کرسی اللہ کی، لوح محفوظ اللہ کی، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، جنات کا مالک، قدرت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، لا زوال، بے مثال، با کمال، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ذوب سے پاک، کمزوری سے پاک، طاقت میں کامل، عزت میں کامل، جمال میں کامل، کمال میں کامل، ہیبت میں کامل، جبروت میں کامل ہے اللہ۔ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ، نہ جینے والے سے مانگ، نہ مرنے والے سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار، نہ مرنے والے کو پکار، نہ جینے والے کو پکار۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو۔ جس کو پکارنا ہے لازم ہے شہرک سے زیادہ قریب ہو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا شہرک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ذوب سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی آدم کو بنایا پر